بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شامی فوج میں سے جو دستے حجاج نے سندھ پر حملے کے لیے منتخب کیے تھے ان کی نفری 6,000 تھی، جن میں اکثریت گھڑ سواروں کی تھی۔ یہ سب جوان آدمی تھے، ایک بھی ادھیڑ عمر سپاہی نہیں لیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو فوج حجاج نے جنگی کھیلوں کے مقابلے میں سے تیار کی تھی اس کی نفری کسی تاریخ میں نہیں ملتی۔ غالباً وہ بھی 6 یا 7,000 تھی۔ یہ رضاکار فوج تھی۔ حجاج نے اس فوج کی ہر ایک ضرورت اس طرح پوری کی جیسے یہ سپاہی نہیں بلکہ شاہی خاندان کے افراد تھے۔ مثلاً سوئی دھاگا تک ہر ایک سپاہی کو دیا گیا تھا۔ فوج کی خوراک کا انتظام یہاں تک کیا گیا کہ عرب کے لوگ کھانے کے ساتھ سرکہ زیادہ استعمال کرتے تھے بلکہ اس کو اپنی مرغوب غذا سمجھتے تھے۔ اتنا زیادہ سرکہ فوج کے ساتھ نہیں بھیجا جا سکتا تھا۔ حجاج نے یہ انتظام کیا کہ روئی کے بڑے گٹھے سرکہ میں ڈبو دیے۔ جب روئی نے مکمل طور پر سرکے کو چوس لیا تو یہ گٹھے خشک ہونے کے لیے رکھ دیے گئے۔ اس نے سالاروں اور کمانڈروں کو بتایا کہ ہر کھانے کے ساتھ ضرورت کے لیے روئی نکال کر پانی میں ڈبوئی جائے اور اسے نچوڑ لیا جائے۔ فوجیوں کے ذاتی اخراجات کے لیے حجاج نے 30,000 دینار الگ ساتھ دیے اور حکم دیا کہ سپاہی کی ضرورت فراخ دلی سے پوری کی جائے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حجاج نے فوج کی ضروریات کا خیال حد سے زیادہ رکھا تھا۔ سرکے والی روئی کے گٹھے اور سامان خورد و نوش بحری جہازوں پر لادا گیا۔ چونکہ فوج میں پیدل دستے بھی تھے اس لیے ان کی سواری کے لیے 6,000 تیز رفتار اونٹنیاں ساتھ بھیجی گئیں۔ کئی ہزار اونٹ الگ تھے جن پر ضرورت کا سامان لادا گیا تھا۔ بحری جہازوں سے جو سامان بھیجا جا رہا تھا اس میں منجیقیں بھی تھیں۔ ان میں ایک منجیق اتنی بڑی تھی کہ اسے 500 آدمی کھینچتے تھے تو اس سے پتھر دور جاتا تھا۔ یہ منجیق اتنا وزنی پتھر پھینکتی تھی جسے کئی آدمی دھکیل کر منجیق تک لاتے تھے۔ اس منجیق سے پھینکا ہوا پتھر قلعے کی دیوار میں شگاف کر دیتا تھا۔ اس کا نام عروس تھا۔ جب یہ فوج بصرہ سے شیراز کو روانہ ہوئی تو بصرہ کے تمام لوگ اور گرد و نواح کے لوگ بھی راستے کے دونوں طرف اکٹھے ہو گئے تھے۔ ان میں عورتیں بھی تھیں، نوجوان لڑکیاں اور بچے بھی تھے۔ حجاج نے فوج میں اور لوگوں میں جیسے آگ بھر دی تھی۔ لوگوں کے نعروں اور دعاؤں میں مجاہدین کا لشکر بصرہ سے روانہ ہوا۔ حجاج بن یوسف بہت دور تک لشکر کے ساتھ گیا، آخر ایک بلند جگہ رک گیا۔ لشکر کے آخری سپاہی کے گزر جانے تک حجاج ہاتھ ہوا میں ہلاتا رہا۔ لوگ لشکر کو جاتا دیکھتے رہے، پھر یہ لشکر اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں چھپ گیا اور لوگ بہت دیر اس گرد کو آسمان کی طرف جاتا دیکھتے رہے۔ ان کی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، بوڑھوں اور بچوں کی دعائیں ان کے ساتھ گئیں۔ اس لشکر کا سالار جہم بن زہر جوفی تھا۔ محمد بن قاسم بڑی بے تابی سے اس لشکر کے انتظار میں تھا۔ اس کی بے تابیوں کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات گھوڑے پر سوار ہوتا اور بصرہ سے آنے والے راستے پر دور تک چلا جاتا۔ ایک روز وہ اپنے کام میں مصروف تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بڑی زور سے کھلا اور اس کے کانوں میں وہ آواز پڑی جس کے انتظار میں وہ بے چین اور بے قرار تھا۔ افق سے گرد اٹھ رہی ہے، اطلاع دینے والے نے کہا۔ خدا کی قسم یہ آندھی نہیں، گھوڑا تیار کرو۔ محمد بن قاسم نے حکم دیا اور دوڑتا ہوا باہر نکلا۔ وہ اچھل کر گھوڑے پر سوار ہوا اور اس نے ایڑ لگا دی۔ اس کا محافظ دستہ دستور کے مطابق اس کے پیچھے چلا گیا۔ اس طرح محمد بن قاسم نے بہت دور جا کر لشکر کا استقبال کیا۔ اب محمد بن قاسم اس لشکر کا سالار تھا۔ سالار جہم بن زہر جوفی اس لشکر کے ساتھ ہی رہا، لیکن اسے محمد بن قاسم کے ماتحت رہنا تھا۔ حجاج نے سندھ تک اپنی فوج کے ساتھ رابطہ قائم رکھنے کا یہ انتظام کیا تھا کہ مکران تک تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں قائم کر دی تھیں جن میں تیز رفتار گھوڑے اور اونٹ تیار رکھے گئے تھے۔ یہ آنے جانے والے قاصدوں کے لیے تھے تاکہ وہ انتہائی تیز رفتار پر جائیں اور ہر چوکی سے گھوڑا یا اونٹنی تبدیل کریں۔ مورخوں کے اندازے کے مطابق بصرہ سے دبیل تک پیغام 1 ہفتے سے کم دنوں میں پہنچ جاتا تھا، جبکہ عام مسافروں کے لیے یہ مسافت کم از کم 1.5 مہینے کی تھی۔
سالار جوہم بن زہر جعفری کی زبانی حجاج نے محمد بن قاسم کو جو ہدایات بھیجی تھیں ان میں ایک یہ تھی کہ ابن قاسم حجاج کی ہدایت کے بغیر حملہ نہ کرے۔ دبیل تک سندھ کے علاقے میں 2-3 چھوٹے چھوٹے قلعے تھے، انہیں تہ طیق کر کے محمد بن قاسم کو دبیل تک پہنچنا تھا، لیکن دبیل سے دور حجاج کی ہدایت کا انتظار کرنا تھا۔ جس روز یہ لشکر شیراز پہنچا تو اس سے اگلے ہی دن محمد بن قاسم نے از صبح مکران کی طرف کوچ کر دیا۔ مکران کا وہ حصہ جو مسلمانوں کے قبضے میں تھا اس کا امیر محمد بن ہارون تھا۔ اسے پہلے ہی اطلاع دی جا چکی تھی کہ لشکر آ رہا ہے۔ تاریخوں میں لکھا ہے کہ جب لشکر مکران پہنچا تو امیر محمد بن ہارون اپنے محافظ دستے کے ساتھ راستے میں کھڑا تھا، لیکن وہ گھوڑے کے اوپر اس طرح بیٹھا ہوا تھا کہ دونوں ہاتھ زین پر رکھے آگے کو جھکا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم کو قدرتی طور پر توقع ہو گئی کہ امیر مکران گھوڑا دوڑاتا اس تک پہنچے گا، لیکن اس کا گھوڑا آہستہ آہستہ چلا۔ محمد بن قاسم کو کچھ شک ہوا، اس نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور محمد بن ہارون تک پہنچا۔ جب ہاتھ ملایا تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ محمد بن ہارون کا ہاتھ کانپ رہا ہے، اسے بڑا تیز بخار تھا، اسے باہر نکلنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن اپنے لشکر کے استقبال کے لیے وہ باہر نکل آیا۔ اس کے بعد محمد بن ہارون صحت یاب نہیں ہو سکا، وہ بیماری کی حالت میں ہی محمد بن قاسم کا ساتھ دیتا رہا۔ ادھر محمد بن قاسم اپنی فوج لے کر مکران پہنچا، ادھر بحری جہاز اور بڑی بادبانی کشتیاں مکران کے ساحل پر آ لگیں۔ اس قدر سامان تھا جسے اتارنے کے لیے کئی دن درکار تھے۔ متعدد جہازوں سے اس خیال سے سامان نہ اتارا گیا کہ ان جہازوں کو دبیل تک لے جانا تھا۔ سامان کی چھانٹی اور تقسیم بھی بہت دنوں کا کام تھا۔ اتنے زیادہ جہازوں، جو کشتیوں، ہزارہا اونٹوں، گھوڑوں اور اتنی زیادہ فوج کو چھپایا نہیں جا سکتا تھا۔ یہ توقع ختم ہو چکی تھی کہ دشمن کو بے خبری میں جا دبوچیں گے۔ وہ 500-600 باغی عرب جنہیں راجہ دہر نے مکران میں آباد کر دیا تھا کہیں دور نہیں تھے، وہ مکران ہی کے ایک علاقے میں موجود تھے۔ اس علاقے میں ہندو بھی رہتے تھے، لہٰذا یہ توقع نہیں رکھی جا سکتی تھی کہ راجہ دہر بے خبر رہے گا۔ وہ اپنی راجدھانی اروڑ میں موجود تھا اور اسے یہ خطرہ ہر وقت نظر آتا رہتا تھا کہ عرب سے مسلمان آئیں گے اور اب وہ زیادہ جنگی طاقت کے ساتھ آئیں گے۔ وہ چوکنا تھا اور اس نے دبیل میں مقیم اپنی فوج کو چوکس رکھا ہوا تھا۔ محمد بن قاسم اس علاقے میں اجنبی تھا، اس علاقے سے وہ واقف نہیں تھا، ریگزار ہونے کی وجہ سے کچھ اپنائیت سی نظر آتی تھی۔ عرب کے گھوڑے اور اونٹ ریتلی زمین کے عادی تھے، لیکن اس علاقے سے واقفیت ضروری تھی۔ رات کے وقت محمد بن قاسم مکران کے امیر محمد بن ہارون کے پاس بیٹھا سندھ کا نقشہ دیکھ رہا تھا۔ امیر مکران اسے اہم مقامات اور فاصلے بتا رہا تھا۔ ابن ہارون محمد بن قاسم نے کہا، میں نے اسی عمر میں کئی دشمن دیکھ لیے ہیں اور میں نے لڑائیوں کا تجربہ بھی حاصل کر لیا ہے، لیکن ابھی غداروں سے پالا نہیں پڑا۔ اس علاقے میں 1-2 نہیں، سینکڑوں غدار موجود ہیں۔ کیا تم ان عربوں کی بات کر رہے ہو جنہیں راجہ دہر نے پناہ میں رکھا ہوا ہے؟ امیر مکران محمد بن ہارون نے پوچھا۔ میں صرف بات نہیں کر رہا، محمد بن قاسم نے کہا، میں پریشان ہوں۔ ان کی تعداد زیادہ ہے اور یہ سب جنگجو ہیں، یہ راجہ دہر کا ہی ساتھ دیں گے، اس نے ان پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کیا تم پسند کرو گے کہ محمد حارث علافی کو یہاں بلایا جائے؟ کیا اسے بلایا جا سکتا ہے؟ محمد بن قاسم نے پوچھا۔ بلانے پر شاید نہ آئے، محمد بن ہارون نے کہا، میں اسے خفیہ طور پر پیغام بھیج سکتا ہوں اور ایک جگہ بتا سکتا ہوں جہاں ہم دونوں چلے جائیں گے، یا تم اکیلے چلے جانا اور اس کے ساتھ بات کر لینا، میں تو وہاں تک جانے کے لیے تیار ہوں جہاں وہ رہتا ہے۔ محمد بن قاسم نے کہا، نہیں ابن قاسم، محمد بن ہارون نے کہا، تم بڑی جرأت والے جنگجو اور بڑے قابل سالار ہو سکتے ہو، لیکن اپنے جس بھائی کے دل میں دشمنی ہو اس کے متعلق یہ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس وقت وہ کیا کر بیٹھے گا۔ اسے ایسی جگہ بلانے کی کوشش کریں گے جو نہ ہماری جگہ ہوگی اور نہ ہی اس کی۔
امیر مکران نے اپنے ایک آدمی کو بلایا، ابن ہرثمہ۔ محمد بن ہارون نے اس آدمی سے کہا، یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ بنو اسامہ کے سردار حارث علافی کو ایک پیغام دینا ہے۔ پیغام دینا تو کوئی مشکل نہیں، اصل کام یہ ہے کہ اسے ایک جگہ بلانا ہے۔ بلانے کا مقصد کیا ہے؟ امیر مکران، اسے کہنا محمد بن ہارون تمہیں ملنا چاہتا ہے۔ امیر مکران نے کہا، کیا میں اسے یہ بتا سکتا ہوں کہ عرب سے فوج آئی ہے اور اس کے متعلق وہ کوئی بات کرے تو میں کیا کہوں؟ اگر اسے معلوم ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوگا کہ فوج نہیں آئی۔ محمد بن ہارون نے کہا، اسے یہ بھی معلوم ہوگا کہ فوج کیوں آئی ہے۔ تو خود عقل والا ہے، ہم اسے ملنا چاہتے ہیں، وہ ہمارا مقصد خود سمجھ لے گا۔ وہ دانش مند آدمی ہے۔ محمد بن ہارون نے ابن ہرثمہ کو ایک جگہ بتائی اور کہا کہ علافی کل عشاء کی نماز کے بعد وہاں پہنچ جائے۔ محمد بن قاسم کو مکران میں آئے ہوئے 8 روز گزر چکے تھے۔ بحری جہازوں اور کشتیوں سے سامان اتارا جا چکا تھا اور دبیل پر حملے کی صورت میں جس سامان کی ضرورت تھی وہ مطلوبہ جہازوں پر لادا جا رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے حرب و ضرب کے اسلامی اصولوں کے مطابق جاسوس ان علاقوں میں بھیج دیے تھے جہاں پیش قدمی اور حملے کرنے تھے۔ فوج حملے کی تیاریاں کر رہی تھی مکران کے اس علاقے میں جہاں عرب کی فوج اتری تھی۔ بہت ہی گہما گہمی تھی، یوں معلوم ہوتا تھا جیسے راتوں کو بھی سب جاگتے رہتے ہیں۔ راجہ دہر دربار لگائے بیٹھا تھا کہ دربان نے اندر آ کر اطلاع دی کہ ایک شتر سوار کوئی ضروری خبر لے کر آیا ہے۔ اسے فوراً اندر بلا لیا گیا۔ وہ آدمی دوڑتا ہوا اندر آیا اور دستور کے مطابق فرش پر دوزانوں ہوا، راجہ کے آگے ہاتھ جوڑے اور جھک کر دوہرا ہو گیا، کیا خبر لائے ہو مہاراج کی جے ہو؟ اس آدمی نے کہا، وہ فوج نہیں، انسانوں، گھوڑوں اور اونٹوں کا دریا ہے جو عرب سے آیا ہے اور مکران میں آ رکا ہے۔ سمندری جہازوں سے جو سامان اترا ہے اس کا کوئی حساب اور شمار نہیں۔ فوج کی جو تعداد ہے وہ میں بتا نہیں سکتا۔ سمندر پر جہاز اور کشتیاں اتنی زیادہ ہیں کہ اور کچھ نظر نہیں آتا۔ یہ آدمی سرحدی چوکی سے آیا تھا، اس کی چوکی سندھ اور مکران کی سرحد پر تھی۔ اسے کسی مسافر نے بتایا تھا کہ مکران میں عربوں کی فوج اتر رہی ہے۔ وہ خود بھیس بدل کر اور اونٹ پر سوار ہو کر وہاں گیا اور اپنی آنکھوں دیکھا۔ وہ حیرت زدہ ہی نہیں، خوف زدہ بھی تھا۔ اسے وہاں پتہ چلا تھا کہ خشکی کے راستے بھی فوج آئی ہے اور سمندر سے بھی۔ وہ الٹے پاؤں چلا اور اپنی چوکی پر صرف یہ اطلاع دی کہ وہ اروڑ جا رہا ہے۔ اس نے اونٹ دوڑا دیا، راستے میں اس نے 2 اونٹ بدلے اور کم سے کم وقت میں اروڑ پہنچا۔ اس نے راجہ دہر کو جو رپورٹ دی اس میں مبالغہ بھی تھا۔ راجہ دہر نے دربار برخاست کیا اور اپنے فوجی اور دیگر مشیروں کو بلایا، جن میں اس کا دانش مند وزیر بدہمن خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ راجہ دہر نے انہیں بتایا کہ عرب ایک بار پھر حملے کے لیے آئے ہیں۔ اسے جو تفصیلات معلوم ہوئی تھیں وہ اس نے انہیں بتائیں۔ ہمارے ہاتھوں 2 سالار مروا کر اور وہ شکستیں کھا کر ان عربوں کو ہماری طاقت کا اندازہ ہوا ہے۔ راجہ دہر نے اپنے مشیروں وغیرہ سے کہا، اسی لیے اب یہ زیادہ فوج اور زیادہ سامان ساتھ لائے ہیں۔ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، انہیں موت بار بار یہاں لے آتی ہے۔ اب ایک بڑی فوج کو بازی پر لگانے آئے ہیں، ہم یہ بازی بھی جیت لیں گے۔ تم سب کیا مشورہ دیتے ہو؟ اس کے فوجی مشیروں سرداروں نے جو مشورے دیے ان میں ٹھوس مشورے کم تھے اور دیسی ڈھینگیں زیادہ تھی جیسی راجہ داہر نے ماری تھی۔ انہیں ایک احساس تو یہ تھا کہ لڑنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی تھا کہ اپنے راجہ کی خوشنودی کی خاطر اس کی ہاں میں ہاں بھی ملانی ہے۔ اس کا صرف ایک وزیر بدہمن تھا جو سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ جب سب باری باری بول چکے تو بدہمن بولا، میدان جنگ میں تلوار چلا کرتی ہے، تکبر نہیں۔ بدہمن نے کہا، مہاراج جہاں تیر اڑا کرتے ہیں وہاں تکبر کی اڑان ختم ہو جاتی ہے۔ ہرقل نے بھی مسلمانوں کو کمزور سمجھا تھا۔ یزدگرد نے بھی کہا تھا کہ عرب کے مسلمان اس کے گھوڑے تلے کچلے جائیں گے۔ یہ کوئی فرضی قصہ کہانی نہیں کہ مسلمانوں نے اتنی بڑی 2 طاقتوں کا نام و نشان مٹا دیا ہے۔ ہاں، راجہ دہر نے کہا، اس میں کوئی شک نہیں۔
مسلمانوں نے ہندوستان کے ہاتھیوں کو بھگا دیا تھا۔ یہ مسلمان انہی کی اولاد ہیں، یہ ہماری فوج کو بھی بھگا سکتے ہیں۔ اب اگر وہ زیادہ فوج لائے ہیں تو اس فوج کا کمانڈر بھی زیادہ تجربے کار ہوگا۔ ہو سکتا ہے حجاج بن یوسف خود کماندار ہو جسے وہ سالار کہتے ہیں۔ کیا مہاراج نے ان عربی مسلمانوں سے سنا نہیں کہ حجاج کتنا جابر آدمی ہے؟ اس کے متعلق ان عربوں نے مجھے یہ بھی بتایا ہے کہ وہ خلیفہ کو تو کچھ سمجھتا ہی نہیں، وہ اپنا قانون اور اپنا حکم چلاتا ہے۔ اگر وہی سپہ سالار ہوا تو کیا ہوگا؟ راجہ دہر نے پوچھا۔ میں اپنی فوج کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ اور یہ بھی سوچ لیں، مہاراج بدہمن نے کہا، لڑائیاں صرف میدان ہی میں نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی تیر اور تلوار سے ہی نہیں لڑی جاتی، ہر لڑائی میں فتح طاقتور کی ہی نہیں ہوتی، کمزور چاہے تو طاقتور کو اپنے پاؤں میں بٹھا سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ راجہ دہر نے کچھ حیران سا ہو کر پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر بولا، اگر ہمارا وزیر یہ چاہتا ہے کہ ہم میدان میں نہ اتریں اور کوئی فریب کاری کر کے دشمن کو شکست دے دیں تو ہمارا خون ہمیں اس کی اجازت نہیں دے گا۔ ہم میدان میں دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر لڑیں گے اور تلوار کے جوہر دکھائیں گے۔ ہم نے جنہیں 2 بار گھٹنوں بٹھایا ہے، تیسری بار بھی انہیں بھگا دیں گے۔ لیکن اب بات کچھ اور ہے مہاراج، بدہمن نے کہا، اگر حجاج اس لشکر کا سپہ سالار ہے تو میدان جنگ کا نقشہ کچھ اور ہوگا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مہاراج اپنے محل میں بیٹھے رہیں گے، لڑنا تو ہے ہی، فوجیں آمنے سامنے ضرور آئیں گی، لیکن دشمن کو کمزور کر کے سامنے لایا جائے تو اس کی گردن جلدی کٹ جائے گی۔ جس طرح راجہ راج سنگھاسن سے جدا نہیں ہو سکتا، اسی طرح مرد عورت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ بات ذرا صاف کرو، راجہ دہر نے کہا، اور وہ بات کرو جو عمل میں آ سکتی ہو۔ 500 عربی مسلمان ایک مدت سے ہمارے ساتھ ہیں، میں نے انہیں بڑی غور سے دیکھا ہے، ان کی فطرت کی گہرائی میں جا کر جانچا ہے، اور ان سے ان حاکموں کے متعلق معلوم ہوا ہے جو عرب کے حکمران ہیں۔ میں نے ان میں یہ کمزوری دیکھی ہے، تلوار سے پہلے انہیں عورت سے مارو، انہیں دولت سے اندھا کرو۔ کیا تم حجاج اور اس کے لشکر کی بات کر رہے ہو؟ راجہ دہر نے پوچھا۔ نہیں، بدہمن نے جواب دیا، میں ان عربوں کی بات کر رہا ہوں جنہیں آپ نے اپنے سائے میں رکھا ہوا ہے۔ مہاراج پچھلی لڑائی میں دیکھ چکے ہیں کہ ان عربوں نے عربوں کے خلاف لڑنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ ان کی اس قبیلے کے ساتھ دشمنی ہے جس قبیلے کے قبضے میں خلافت ہے۔ یہ لوگ بنو اسامہ کے ہیں اور خلیفہ بنو امیہ سے تعلق رکھتا ہے، اس دشمنی کے باوجود انہوں نے لڑنے سے انکار کیا۔ اب ضرورت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلیفہ کے قبیلے کی اور حجاج کی دشمنی کو ہوا دے کر بھڑکایا جائے، اور کوئی طریقہ اختیار کیا جائے کہ ان کے دلوں میں ان کے خلاف نفرت پیدا ہو جائے۔ اب مجھے وہ طریقہ بتاؤ جس سے میں ان باغی عربوں کے خون کو گرما دوں۔ دہر نے کہا، مہاراج کی جے ہو۔ بدہمن نے کہا، یہ کام میرا ہے، مہاراج اپنی فوج کو تیار کریں۔ بدہمن نے کچھ دیر سوچ کر کہا، لڑائی کے داؤ پیچ مہاراج خود بہتر سمجھتے ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ کہیں بھی قلعے سے باہر فوج نکال کر نہ لڑا جائے۔ مسلمان دبیل پر آئیں گے، مہاراج کی راجدھانی کی اتنی قیمت نہیں جتنی دبیل کی ہے، کیونکہ دبیل بندرگاہ ہے، مکران سے دبیل کے راستے میں 2 قلعے ہیں، مسلمان انہیں سر کریں گے اور وہ سر کر لیں گے، لیکن اس کا فائدہ مہاراج کو پہنچے گا، وہ اس طرح کہ وہاں مسلمانوں کی طاقت صرف ہوگی اور انہیں بہت دن محاصرے میں بیٹھنا پڑے گا۔ اس سے یہ ہوگا کہ ان کے پاس رسد اور خوراک کا جو ذخیرہ ہے وہ کم پڑ جائے گا، اس طرح دبیل تک پہنچتے ان کی آدھی طاقت ضائع ہو جائے گی۔ وہ دبیل کو محاصرے میں لیں تو بھی مہاراج اپنی راجدھانی میں رہیں۔ فائدہ یہ ہوگا کہ مسلمان جب یہاں تک پہنچیں گے تو وہ تھکن سے چور ہوں گے، اس وقت ہم باہر سے ان عربوں سے حملہ کروائیں گے جو مکران میں آباد ہیں۔ راجہ دہر کے وزیر بدہمن کے مشوروں میں اتنا وزن تھا کہ راجہ دہر
اور اس کے سالار اسی وقت مسلمانوں کا حملہ روکنے کا پلان بنانے لگے۔ اس میں انہوں نے زیادہ زور ان زمین دوز اور تخریبی طریقوں پر صرف کیا جو بدہمن کے دماغ میں آ رہے تھے۔ بدہمن زمین کے نیچے سے وار کرنا چاہتا تھا۔ اس دوران راجہ دہر نے اپنے ایک سالار سے کہا کہ وہ عقل مند قسم کے آدمی مکران بھیجے جو عربوں کی فوج کی صحیح نفری معلوم کریں اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کریں کہ عربوں کا سپہ سالار کون ہے۔ امیر مکران محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم کو توقع نہیں تھی کہ حارث الافی ان سے ملنے پر راضی ہو جائے گا، لیکن الافی نے نہ صرف یہ کہ مقررہ وقت اور جگہ پر آنے کا وعدہ کیا، بلکہ جو آدمی ملاقات کا پیغام لے کر گیا تھا اسے الافی نے عزت و احترام سے رخصت کیا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم چند ایک محافظوں کو ساتھ لے کر گئے۔ یہ مشورہ محمد بن ہارون کا تھا کہ محافظوں کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ کہتا تھا الافیوں کے ساتھ دشمنی اس قسم کی ہے کہ ان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن قاسم اکیلا جانا چاہتا تھا۔ جب وہ ملاقات کی جگہ پہنچے تو وہاں حارث الافی اکیلا کھڑا تھا۔ وہ نخلستان کی قسم کی جگہ تھی۔ محمد بن ہارون اس جگہ سے واقف تھا۔ وہاں پہنچنے سے ذرا پہلے محمد بن ہارون محافظوں کو بتایا تھا کہ جب اس جگہ پہنچیں تو وہ اس جگہ کے ارد گرد پھیل جائیں اور چوکس رہیں کہ کوئی ان کے گھیرے کے اندر نہ آئے۔ چاندنی رات تھی۔ صحرا کی چاندنی ٹھنڈی اور شفاف ہوا کرتی ہے۔ الافی اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے کھڑا تھا۔ محمد بن ہارون اور محمد بن قاسم گھوڑے سے اترے اور اس تک پہنچے۔ الافی نے دونوں کے ساتھ ہاتھ ملایا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں، محمد بن ہارون نے حارث الافی سے کہا، اور ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے بھی ہیں، الافی نے کہا اور محمد بن قاسم کی طرف دیکھ کر بولا، میں اس نوجوان کو پہلی بار دیکھ رہا ہوں۔ قاسم کے بیٹے تم ہی ہو، حجاج کے بھتیجے؟ میں ہی ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، اور میں اس فوج کا سپہ سالار ہوں جو یہاں آئی ہے۔ کیا 2 سالار مروا کر حجاج نے جنگ کو بچوں کا کھیل سمجھ لیا ہے؟ الافی نے کہا، کیا اسی عمر میں تم اتنے تجربے کار ہو گئے ہو کہ جو جنگ 2 منجے ہوئے سالار ہار گئے ہیں وہ تم جیت لو گے؟ تم میں اس سے بڑھ کر اور کیا خوبی ہو سکتی ہے کہ تم حجاج کے بھتیجے ہو؟ فتح اور شکست اللہ کے اختیار میں ہے، محمد بن قاسم نے کہا۔ میں آپ کو یہ بتانے نہیں آیا کہ مجھ میں کیا کیا خوبیاں ہیں، اور یہ ضرور کہوں گا کہ حجاج نے مجھے سپہ سالار اس لیے نہیں بنایا کہ میں اس کا بھتیجا ہوں۔ کیا ہم وہ بات نہ کریں جس کے لیے میں نے آپ سے ملنے کی خواہش کی تھی؟ بات وہی ہو جائے تو اچھا ہے، الافی نے کہا، لیکن میں ایک بات کہوں گا، تم لوگوں نے مجھ پر اعتبار نہیں کیا کہ اتنے سارے محافظوں کو ساتھ لے آئے ہو۔ اعتبار تو مجھے تم پر بھی نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ میں تمہارا باغی ہوں، مجھے اپنی گرفتاری سے ڈرنا چاہیے تھا، لیکن میں اکیلا آ گیا ہوں، میرے ساتھیوں نے مجھے روکا تھا۔ خدا کی قسم، محمد بن قاسم نے کہا، آپ نے جو اعتماد مجھ پر کیا ہے اس کی قیمت میں نہیں دے سکتا، اللہ دے گا۔ آپ کو امیر مکران نے نہیں، میں نے بلایا ہے، اور میں نے آپ کو عرب کی آبرو اور اسلام کی عظمت کے نام پر بلایا ہے۔ میں آپ کو حکم نہیں دے سکتا، گزارش کی ہے کہ ملاقات کا موقع دو۔ جس قانون کے آپ باغی ہیں میں آپ کو اس قانون کی دھونس نہیں دے رہا، اور میں جانتا ہوں تم مجھ سے کیوں ملنا چاہتے ہو۔ حارث الافی نے کہا، تم نہیں جانتے کہ جن قیدیوں کو تم آزاد کرانے آئے ہو انہیں آزاد کرانے کے لیے 3 باغی اپنی جانیں قربان کر چکے ہیں۔ وہ قید خانے میں داخل ہو گئے تھے لیکن اللہ کو منظور نہ تھا۔ میں اپنے بہت سے آدمیوں کے ساتھ قید خانے سے کچھ دور انتظار کرتا رہا۔ میں نے قیدیوں کو اپنے پاس چھپانا پھر انہیں عرب تک پہنچانا تھا۔ وہ جو قیدیوں تک پہنچ گیا تھا اس کا نام بلال بن عثمان تھا۔ حارث الافی نے اس کوشش کی تفصیل سنائی جو قیدیوں کو رہا کرانے کے لیے کی گئی تھی لیکن ناکام ہو گئی تھی۔ میں انہی قیدیوں کو آزاد کرانے آیا ہوں، محمد بن قاسم نے کہا، لیکن میں واپس جانے کے لیے نہیں آیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا اموی خلیفہ نے تمہیں کہا تھا کہ الافیوں کو اپنے ساتھ ملانے کی کوشش کرنا؟
کیا تم حجاج کے مشورے پر عمل کر رہے ہو؟ اس نے محمد بن ہارون کی طرف دیکھ کر کہا، یہ سوچ امیر مکران کی بھی ہو سکتی ہے۔ نہیں میرے دوست، محمد بن ہارون نے کہا، یہ ابن قاسم کی اپنی سوچ ہے، میں شیراز سے آ رہا ہوں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں دمشق نہیں گیا اور میں بصرہ بھی نہیں گیا۔ میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں کہ میرے سالاروں نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا کہ باغی عرب جو مکران میں ہیں وہ عداوت کی بنا پر سندھ کے راجا کا ساتھ دیں گے۔ میں خود یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری مدد نہ کریں لیکن یہاں کے راجا کا بھی ساتھ نہ دیں، ورنہ اسلام کی تاریخ میں یہ منحوس اور مکروہ حقیقت سامنے آ جائے گی کہ امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے اپنے بھائیوں کو شکست دلانے کے لیے ہندوؤں کا ساتھ دیا تھا۔ میں جانتا ہوں آپ کے دل میں ہمارے خلاف کدورت بھری ہوئی ہے۔ میرے عزیز ابن قاسم علافی نے کہا، تم پر اللہ کی رحمت ہو، تم اپنی عمر سے زیادہ دانش مند ہو۔ میرے دل میں اور ہر باغی عرب کے دل میں کدورت بھری ہوئی ہے، لیکن یہ بنو امیہ کے خلاف ہے۔ تم اموی نہیں ثقفی ہو۔ تمہیں شاید کسی نے بتایا ہوگا کہ جب سعید بن اسلم کلابی مکران میں امیر مقرر ہوا تھا تو ہمارا ایک سردار صفوی بن لام الہامی مکران آیا۔ امیر مکران سعید بن اسلم کلابی نے اسے کوئی حکم دیا۔ صفوی نے اسے کہا کہ تمہارا حکم ماننے کو میں اپنی توہین سمجھتا ہوں۔ سعید بن اسلم نے اسے قید میں ڈال دیا، پھر اسے قتل کرا دیا۔ ابن قاسم، تیرے چچا حجاج نے بھی ہمارے ساتھ دشمنی پیدا کر لی تھی۔ صفوی ہم میں سے تھا، علافیوں میں سے تھا۔ میرے قبیلے کے کچھ آدمیوں نے امیر مکران سعید کو قتل کر کے صفوی کے قتل کا انتقام لیا۔ ہاں، محمد بن ہارون نے کہا، سعید کو قتل کرنے والے تمہارے ہی دو بیٹے تھے، ایک کا نام معاویہ اور دوسرے کا نام محمد تھا۔ پھر ابن قاسم علافی نے کہا، تمہارے چچا حجاج نے ہمارے قبیلے کے ایک سردار سلیمان علافی کو قید میں ڈالا، اسے قتل کیا اور اس کا سر کاٹ کر سعید بن اسلم کلابی کے گھر بھیج دیا کہ ان کے جذبہ انتقام کی کچھ تسکین ہو جائے۔ یہ ہماری خاندانی دشمنیاں ہیں۔ محمد بن قاسم نے کہا، میں آپ کو یہ دشمن دکھا رہا ہوں جس نے آپ کو دوست بنا رکھا ہے، مت بتاؤ مجھے۔ ابن قاسم حارث علافی نے کہا، مجھے ایسا نہ سمجھو کہ خاندانی دشمنی کی خاطر میں اپنی قوم اور اپنے مذہب کے دشمن کو دوست بنا لوں گا۔ مایوس نہ ہو، علافی تمہاری مدد کریں گے لیکن تمہارے ساتھ نہیں ہوں گے۔ ہماری دشمنی حکمران سے ہے، اپنے وطن اور اپنے مذہب سے نہیں۔ برے اور نااہل حکمران کے خلاف کوئی کارروائی کرنا غداری نہیں، بلکہ نااہل اور خود غرض حکمران سے اپنے ملک کو آزاد کرانا حب الوطنی ہے۔ ہم اپنے وطن کے باغی نہیں، ہم ایوان خلافت کے باغی نہیں ہیں۔ ہم ان کے باغی ہیں جو خلافت کے اہل نہ تھے مگر مسند خلافت پر قابض ہو گئے ہیں۔ مورخ بلازری لکھتا ہے کہ حارث علافی محمد بن قاسم سے اور محمد بن قاسم حارث علافی سے بہت متاثر ہوا۔ علافی نے وعدہ کیا کہ وہ راجہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا اور وہ دے پردہ راجہ دہر کی فوج کو کمزور کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس نے یہ نہ بتایا کہ وہ کیا طریقہ اختیار کرے گا اور نہ ہی اس نے محمد بن قاسم سے پوچھا کہ وہ کس طرح پیش قدمی کرے گا اور اس کا پہلا حملہ کہاں ہوگا، یہاں کی فوج لڑنے میں کیسی ہے۔ محمد بن قاسم نے پوچھا، کیا یہ لوگ اتنی بے جگری سے لڑتے ہیں کہ انہوں نے 2 بار ہماری فوج کو شکست دی ہے اور دونوں فوجوں کے سالار کو مار ڈالا تھا؟ اگر ان پر اپنا خوف طاری کر دو گے تو دہر کی فوج کی بہادری ختم ہو جائے گی۔ علافی نے کہا، یہاں کے سپاہی بہادر نہیں تو بزدل بھی نہیں۔ پہلی 2 لڑائیوں میں وہ اس لیے بہادر ہو گئے تھے کہ تمہاری فوجوں نے تھوڑی تعداد میں حملہ کیا تھا اور بڑی عجلت میں حملہ کیا تھا۔ حجاج نے دہر کی فوج کی طاقت کا اندازہ ہی نہیں کیا تھا۔ اتنی دور آ کر حملہ کرنے کے اہتمام ہی کچھ اور ہوتے ہیں۔ مجھے اطلاع مل چکی ہے کہ تم اپنے ساتھ کیا کیا لائے ہو۔ اتنے زیادہ ساز و سامان اور اتنے زیادہ گھوڑوں اور اونٹوں کے ساتھ تم کوئی جذبہ بھی لائے ہو تو کوئی لشکر تمہارے مقابلے میں بہادر نہیں۔
اگر تم اپنے چچا حجاج اور خلیفہ کو خوش کرنے کے لیے آئے ہو تو دہر کی فوج بہت بہادر ثابت ہوگی اور شکست تمہارا مقدر ہوگی۔ حارث علافی اور محمد بن قاسم کی یہ ملاقات تاریخی حیثیت کی حامل ہے۔ اگر یہ 500 باغی عرب محمد بن قاسم کے خلاف راجہ دہر کی مدد کرنے پر آمادہ ہو جاتے تو محمد بن قاسم کی لڑائیوں کی تاریخ مختلف ہوتی۔ یہ محمد بن قاسم کے تدبر کا نہایت اہم مظاہرہ تھا کہ اس نے ان باغیوں کے سردار کو ملاقات پر آمادہ کر لیا۔ علافی نے یہ وعدہ کر دیا تھا کہ وہ راجہ دہر کا ساتھ نہیں دے گا، لیکن امیر مکران محمد بن ہارون تذ بذب میں پڑا رہا۔ اسے توقع نہیں تھی کہ علافی نے جو وعدہ کیا ہے وہ پورا بھی کرے گا۔ محمد بن قاسم نے اپنی فوج کو پیش قدمی کرنے کے لیے تیار کر لیا، لیکن اسے مکران میں کم و بیش 1 مہینہ گزارنا پڑا۔ اس تاخیر کی وجہ یہ ہوئی کہ بحری جہازوں سے جو سامان آ رہا تھا اس میں سے ابھی کچھ سامان نہیں پہنچا تھا۔ اس سامان میں منجیقیں بھی تھیں اور سب سے زیادہ ضروری وہ بڑی منجیق تھی جس کا نام عروس تھا۔ آخر منجیقیں بھی آ گئیں۔ انہیں جہازوں سے اتار کر فوج کو کوچ کا حکم دے دیا گیا۔ یہ 712 عیسوی تھا۔ امیر مکران محمد بن ہارون بیمار تھا۔ جب فوج روانہ ہونے لگی تو محمد بن قاسم نے دیکھا کہ امیر مکران گھوڑے پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ محمد بن قاسم نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس تک جا پہنچا۔ اب آپ آرام کریں، محمد بن قاسم نے اس کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لیے دونوں ہاتھ آگے کیے اور کہا، اور میرے لیے دعا کریں اور اپنی دعاؤں کے ساتھ مجھے اور میری فوج کو رخصت کریں۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے کہ میں کس لباس میں آیا ہوں؟ محمد بن ہارون نے کہا، کیا میرے سر پر خد نہیں دیکھ رہے؟ کیا میری کمر کے ساتھ تمہیں تلوار نظر نہیں آ رہی؟ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں جانے دوں گا، میں تمہارے ساتھ جانے کے لیے آیا ہوں۔ تاریخیوں میں لکھا ہے کہ محمد بن قاسم اسے روک نہ سکا۔ محمد بن ہارون اس کے باپ کی عمر کا آدمی تھا۔ اس نے امیر مکران کو ساتھ لے لیا۔ محمد بن قاسم کا اصل ہدف دبیل تھا، لیکن راستے میں کنز پور نام کا ایک شہر آتا تھا۔ یہ شہر آج بھی موجود ہے۔ آج اس کا نام پنجگور ہے۔ یہ ایک مضبوط قلعہ بند شہر تھا۔ اسے نظر انداز بھی کیا جا سکتا تھا، لیکن اس قلعے کی مضبوطی اور وسعت کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا تھا کہ راجہ دہر نے اس میں خاصی زیادہ فوج رکھی ہوگی، اس لیے اس فوج کو بیکار کرنا ضروری سمجھا گیا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ جاسوسوں نے یہ بھی اطلاع دی تھی کہ اس قلعے میں فوج زیادہ ہے۔ جسے نظر انداز کیا گیا تو یہ فوج خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس قلعے کو محاصرے میں لے لیا گیا۔ آگے جا کر اعلان کیے گئے کہ قلعے کے دروازے کھول دیے جائیں اور قلعہ ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس صورت میں ہر شہری کو امان دے دی جائے گی اور ان کی عزت اور جان و مال کی پوری حفاظت کی جائے گی، اور اگر ہم نے اپنی کوشش سے قلعہ فتح کر لیا تو کسی کے جان و مال کی حفاظت ہماری ذمہ داری نہیں ہوگی۔ ہر شہری کو جزیہ دینا پڑے گا۔ اس اعلان کے جواب میں قلعے کی دیواروں کے اوپر سے تیروں کی بوچھاڑیں آئیں۔ یہ اعلان تھا کہ ہمت ہے تو قلعہ فتح کر لو۔ محمد بن قاسم نے قلعے کے دروازے توڑنے کے لیے آدمی آگے بھیجے، لیکن اوپر سے برچھیوں اور تیروں کی ایسی بوچھاڑیں آنے لگیں کہ یہ آدمی بری طرح زخمی اور شہید ہوئے۔ دیوار میں شگاف ڈالنے کی بھی کوشش کی گئی، لیکن جو بھی آگے گیا وہ لہو لہان ہو کر وہیں گرا یا واپس آیا۔ یہاں ضرورت محسوس ہونے لگی کہ سب سے بڑی منجیق عروس کو استعمال کیا جائے، لیکن اس کا استعمال اتنا آسان نہیں تھا۔ اس کی بجائے محمد بن قاسم نے چھوٹی منجیقوں سے شہر پر پتھر برسائے۔ ان منجیقوں کو پیچھے ہٹانے کے لیے قلعے کی فوج نے دلیری اور جان بازی کا یہ مظاہرہ کیا کہ قلعے کے 3-4 دروازے کھولے اور اندر سے بہت سے گھڑ سوار تیر انداز نکلے۔ وہ گھوڑے دوڑاتے ہوئے منجیقیں چلانے والوں پر تیر برساتے چلے گئے۔ بیشتر اس کے کہ ان کا تعاقب کیا جاتا یا مسلمان سوار گھوڑے دوڑا کر قلعے میں داخل ہو جاتے۔ دشمن کے تیر انداز سوار قلعے کے اندر چلے گئے اور دروازے پھر بند ہو گئے۔ دن پر دن گزرتے جا رہے تھے اور قلعہ پہلے کی طرح محفوظ کھڑا تھا۔ قلعے کی فوج کے حوصلے اور مزاحمت میں ذرا سی بھی کمی نہیں آئی تھی۔
محمد بن ہارون بیماری کے باوجود گھوڑے پر سوار قلعے کے ارد گرد گھوڑا دوڑاتا اور سپاہیوں کو ہدایات دے رہا تھا۔ محمد بن قاسم نے اسے کئی بار روکا کہ وہ پیچھے اپنے خیمے میں چلا جائے، لیکن وہ ہر بار یہی جواب دیتا تھا کہ تم میرے بچے ہو، میں تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ 1 مہینہ گزر گیا، معلوم ہوتا تھا کہ قلعے میں رسد اور خوراک کی کمی نہیں۔ ان علاقوں میں پانی سب سے زیادہ قیمتی چیز تھی۔ معلوم ہوتا تھا کہ قلعے کے اندر یعنی شہر میں پانی کی بھی کوئی کمی نہیں۔ قاسم کے بیٹے ایک روز محمد بن ہارون نے محمد بن قاسم سے کہا، یہ قلعہ اتنی آسانی سے سر نہیں ہو سکے گا، سرنگ لگانے کا انتظام کیا جائے یا دیواروں پر کمند پھینکی جائے۔ امیر مکران محمد بن قاسم نے کہا، میں یہ قلعہ سر کر سکتا ہوں، لیکن میں اپنی جنگی طاقت یہیں پر زائل نہیں کرنا چاہتا۔ ہلّا بولنے کی بجائے ہم کچھ دن کچھ بھی نہیں کریں گے، آرام سے بیٹھیں گے، لیکن شہر پناہ کے اندر کسی کو آرام اور چین نہیں ملے گا۔ ان کے پاس آخر کتنی خوراک ہوگی اور پانی کا ذخیرہ بھی ختم ہونے والا ہوگا۔ ہمیں اپنی طاقتیں یہیں صرف کر دینے کی بجائے کوشش کرنی چاہیے کہ شہری بھوک اور پیاس سے مجبور ہو کر اپنی فوج کے لیے مصیبت کھڑی کر دیں۔ محترم ناظرین، اس کے بعد کے حالات و واقعات ہم اپنی اگلی ویڈیو میں پیش کریں گے۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیارا نام ایک بار کامنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔